اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اپریل 1980 کی 18 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ السبا کی آیت 50 سے ہو رہا ہے. 34/50. آپ کو یاد ہوگا، میں اکثر یہ بتایا کرتا ہوں، قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ ہر سورت کے آخر میں 2-4 آیتوں میں نہ صرف اس سورت کی تعلیم کا ملخص پیش کرتا ہے بلکہ دین کے بنیادی اساسات کا بھی ذکر کر دیتا ہے، اور یہ یعنی مختصر مرتکز انداز میں وہ اس کو دہراتا چلا جاتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے. اس طرح سے تسلسل بھی اس میں قائم رہتا ہے. یاد رکھیے، قرآن کریم الحمد سے والناس تک ایک مربوط کتاب ہے، الگ الگ ٹکڑے جوڑے ہوئے نہیں ہیں. ہم سورہ السبا کی آخری آیتوں میں پہنچے ہوئے. عام طور پر یہ چیز رہتی ہے کہ اسلام مذاہب عالم میں سب سے افضل، سب سے بہتر مذہب ہے. لا رائب، اس میں کوئی شبہ نہیں. بنیادی غلطی یہ ہے کہ مذاہب کی دنیا سے میں اس کا تقابل کیا جاتا ہے، یعنی اس کو ایک مذہب تصور کر کے تو دوسرے مذاہب سے اس کا تقابل کیا جاتا ہے. کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن ہمارے ہاں خاص ایک سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ مذہب ہے ہی نہیں. لہذا جو مذہب نہیں ہے اسے مذہب کے مقابلے میں لا کے ان مذاہب سے بہتر ثابت بھی کر دیا جائے تو یہ تو بات بنیادی طور پہ نہیں. جو بنیادی طور پہ مذہب ہے ہی نہیں، مذاہب سے اس کا تقابل کیا؟ یہ تو دین ہے، یہ تو نظام زندگی ہے. لیکن بہرحال جس انداز سے یہ تقابل کیا جاتا ہے اور اس کو افضل ثابت کیا جاتا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے اب تو خیر وہ دور نہیں رہا مناظروں کا، مباحثوں کا، ورنہ اس کے اندر یہ ایک تو عام اخلاقیات کی جو چیزیں ہیں جنہیں یونیورسل ایتھکس کہتے ہیں، جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، کسی کو ستاؤ نہیں، دغا نہ دو، یہی چیزیں عام طور پر بیان ہوا کرتی تھی مناظروں میں. اور یہ تو یونیورسل ایتھکس ہے. دنیا میں جو خدا کو نہیں ماننے وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ جھوٹ بولنا اچھا اور چوری کرنا اچھا ہے. یونیورسل ایتھکس اس کو کہتے ہیں کہ وہ بلا تمیز مذہب اور ملت اور ملک اور نسل اور قوم دنیا میں عام طور پہ ایک تصور پایا جاتا ہے یونیورسل ایتھکس کا. تو اگر یہی چیز اسلام کی ہم ثابت کرتے ہیں تو یہ تو کوئی خصوصیت نہ ہوئی. باقی چیزیں جو ہیں کہ یہ انداز ہے، یہ عبادات کا انداز یہ ہے، اس قسم کی وہ چیزیں آتی ہیں، اس میں بھی وہ لوگ مقابل میں کہتے تھے کہ یہ تو انداز کا ہی فرق ہے. ان 3 آیتوں میں قرآن نے بنیادی طور پہ بتایا ہے. یاد رکھیے، اسلام کے متعلق گفتگو کرنی ہو تو قرآن کی روح سے پہلی چیز یہ ہے کہ خدا کا جو تصور اس نے پیش کیا ہے وہ ہے اس کے لیے امتیازی چیز. مذاہب کی دنیا میں کسی مذہب میں خدا کا وہ تصور نہیں پایا جاتا جو قرآن نے دیا ہے، اور ہمیں تو معلوم ہی نہیں، ہم نے کبھی نہ خدا پہ ایمان لائے، نہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا تصور کیا دیا، اس کی اہمیت زندگی میں کیا ہے. غالباً وہ لوک تھا نا جس نے یہ کہا تھا کہ تم مجھے یہ بتا دو کہ فلاں قوم نے اپنی پرستش کے لیے اس قسم کا معبود تجویز کر رکھا ہے، میں اس قوم کی پوری تہذیب، تمدن، اخلاق، زندگی، معاشرت، معیشت سب کچھ آپ کو بتا دوں. اتنی اہمیت حاصل ہے معبود کا تصور. وہ تو لفظ معبود ہی دیتے ہیں نا. خدا کا تصور جو قرآن نے پیش کیا ہے وہ بے مثل و بے نظیر، اور خدا کے بعد پھر اس نے رسول کا جو تصور دیا ہے وہ بے مثل و بے نظیر. یہ ہیں بنیادی حقائق، یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اس کو ممتاز کرتی ہیں. باقی مذاہب آپ کہیے، دنیا تو مذہب ہی اس کو کہہ رہی ہے نا، ادیان سے کہیے. آج کی دنیا میں یہ دین ہے، ادیان، یہ ازمز جن کو آپ کہتے ہیں نا، یہ ہے اصل میں چیز. تو مابہن امتیاز چیز اس کی تو وہ خدا کا تصور جو ہے وہ تو اس وقت میرے زیر نظر نہیں. ہمارے رسول کا تصور، دین کی وہ امتیازی خصوصیات جو کہیں آپ کو اور نہیں مل سکتی. یہ 3 آیتیں ہیں جن میں یہ بات آئی. پہلی چیز تو یہ تھی تتفکروا، یاد ہے آپ کو میں نے پورا ایک درس اس کے اوپر لیا تھا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں لمبی چوڑی کوئی بحث نہیں تم سے کرنا چاہتا، کوئی واز نہیں کہنا چاہتا، کوئی درس نہیں دینا چاہتا، میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک بات وہ ایسی ہے واحدت، ایک بات۔ پھر کہا کہ وہ بات ایسی نہیں کہ تم چلتے پھرتے سن لو، کھڑے ہو جاؤ، خدا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سارے کھڑے نہ ہو جاؤ، ایک ایک دو دو کر کے کھڑے ہو کے میری بات سن لو۔ اس قدر اس کا انداز سائیکولوجسٹ ہے کہ وہ پہلے ہی آدھی توجہ تو یوں ہی اپنی طرف مبذول کر لیتا ہے کہ بابا ایک بات صرف کہتا ہے، وہ کہتا ہے ذرا کھڑے ہو کے سن لو، حرج کیا ہے؟ تو آپ کو پتا ہے کہ اس اہتمام کے بعد، ان کی توجہات کو مرکوز کرنے کے بعد ایک بات کیا کہی تھی؟ مذہب کی سٹیج سے رسول کہہ رہا ہے ایک بات، کہتا ہے تفکروا، سوچا کرو، جاؤ۔ مذہب کی دنیا میں کہیں آپ نے یہ سنا ہے کہ مذہب کے اعتقادات، ایمان کی بنیادیں، جن کو کہا ہی فیتھ جاتا ہے، فیتھ کے معنی ہے وہ چیز جس میں عقل کو دخل نہ ہو، ریزن نہ جس میں آئے، بغیر ریزن کے جسے مانا جائے، ترجمہ ہی فیتھ کر دیا۔ انہوں نے تو کرنا تھا، مذہب والوں نے، ہمارے ہاں والوں نے بھی ایمان کا ترجمہ فیتھ کر دیا۔ ایک لفظ کہا، میں ایک بات تم سے صرف کہنا وہ فکرہ بھی نہیں ہے عزیزان من، کیا بات ہے یہ؟ کہیے اہل مذاہب سے، جائے دیجیے چیلنج ساری دنیا کو کہ مذہب کی سٹیج پہ کوئی شخص آج تک، جتنے مذاہب دنیا میں موجود، یاد رکھیں یہ مذاہب دین تھے اصل میں، اور دین تھے خدا کی طرف سے لائے ہوئے جو رسول تھے، انہوں نے پیش کیا، انہوں نے تو سب نے ایک ہی بات کہی ہوگی، یہ وہ ادیان جو رسول لائے تھے وہ محرف شکل میں دنیا میں مذاہب کی شکل میں ہیں۔ دنیا کے مذاہب میں کہیے، کسی سے یہ کہیے کہ اپنے ہاں سے یہ بات بتائے، وہ کہے کہ بس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ غور و فکر کیا کرو، سوچا کرو، ورنہ غور و فکر، علم و بصیرت، فہم و تدبر کا تو بیر بتایا جاتا ہے مذہب کی دنیا میں، عقل کو دخل ہی نہیں بتایا جاتا شریعت میں۔ کہتا ہے ایک بات کہتا، تو آپ نے غور فرمایا مابحل امتیاز کیا چیز آ رہی ہے؟ یہ ہے وہ مقام جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مذہب کی دنیا میں اگر تم پوچھتے ہو تو بتائیے دنیا کا کوئی مذہب کی کوئی سٹیج، مذہب کی کوئی کتاب جو آج تم پیش کر رہے ہو، کسی میں یہ بات کہی ہو کہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں علی وجہ البصیرت دعوت دیتا ہوں، ریزن پہ دعوت دیتا ہوں، ریشنلی دعوت دیتا ہوں، علم و بصیرت کی بنا پہ دیتا ہوں دعوت، غور و فکر کی بنا پہ میں دعوت دیتا ہوں تمہیں مذہب کی دنیا میں۔ اور اتنا ہی نہیں ہے کہ میں نے عرض کیا کہ آخرت کے معاملات تو بہرحال میٹا فزکس سے متعلق ہوتے ہیں، عام طور پہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ عام ریزن اس میں نہیں چلتا، ٹھیک ہے، ان کی کنہ اور حقیقت کیا ہوگی آخرت کی زندگی کی، یہ تو ہم اپنے شعور کی موجودہ سطح پہ نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس میں بھی قرآن کہتا ہے کہ اگر غور و فکر تم کرو، تمثیلی انداز سے جو کچھ ہم نے کہا ہے اس سے بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن اندازہ لگائیے، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ 2/116، غور و فکر کرو دنیاوی معاملات میں ہی نہیں، آخرت میں فکر۔ تو ایک امتیازی چیز، اگلی امتیازی چیز، دنیا کا ہر مذہب جو ہے پروفیشن، ساری دنیا کے اہل مذہب، جتنے بھی مذہب والے طبقے والے لوگ، کارپردازان مذہب ہوتے ہیں، جن کو مذہبی پیشوائیت کہا جاتا ہے، پریسٹ ٹریپ جن کو کہا جاتا ہے، وہ کلیسا کے ہوں، وہ مندر کے ہوں، وہ گردوارے کے ہوں، وہ معبد کے ہوں، وہ ٹیمپل کے ہوں، وہ بدھ مت کے ہوں، جین مت کے ہوں، ہندو دھرم کے ہوں، کسی کے بھی ہوں، مذہبی پیشوائیت جو ہے ان کا کمائی کا ذریعہ مذہب ہوتا ہے۔ اور پھر کمائی بھی اتنی کہ یورپ میں تو یہ بادشاہ جو تھے مقروض ہوتے تھے چرچ کے، مذہب، تو مذہب ہمیشہ ان لوگوں نے ذریعہ معاش بنا کے رکھا، اور یہیں سے ساری خرابیاں پیدا ہوئی۔ یہ معاشی رکاوٹیں ایک دوسرے سے بڑھنا، یہ جو فرقے آپ کے ہاں بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ ہوتی جا رہی ہے، یہ کوئی دین یا مذہب یا شریعت کی بنا پہ نہیں ہوتی، روٹی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہی، قل ما سألتکم من اجر،
میں اس کے لیے میں تم سے اس کے لیے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. الگ کر کے دکھا دیا، یوں کھڑے ہو گئے مذہب کی دنیا سے الگ ہٹ کے، کوئی معاوضہ نہیں. تو جو کچھ رسول کہہ رہا ہے، جو کچھ اس دین کے اس مذہب کے پیراؤ ہیں، اس رسول کے کہتے ہیں سنت کے اتباع کرنے والے، وہ یہی کی چیزوں تو کہنی چاہیے نا. اس کا کوئی معاوضہ تم سے نہیں لیا جائے. دوسری چیز کتنی بنیادی چیز ہے. اب تیسری چیز پہ آ جائیے. آج کا درس تیسری چیز سامنے ہمارے آتی ہے، بنیادی چیز. قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی انہ سمیع علیم. عجیب بات. تمام اہل مذاہب نے، جنہیں وہ اپنے اپنے مذہب کا بانی کہتے ہیں، یاد رکھیے قرآن کی روح سے دین کا بانی رسول نہیں ہوتا. دین تو خدا کی طرف سے ملتا ہے، وہ رسول ہوتا ہے دین کو پہنچانے والا. بانی اور ہوتا ہے، فاؤنڈر نہیں ہوتا. یہ آپ نے دیکھا ایک ایک لفظ میں کہاں جا فرق پڑتا ہے. بانیان مذاہب دنیا میں عام چلا آتا ہے، فلاں مذہب کا بانی فلاں تھا، فلاں مذہب کا بانی یہ تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بانی کہا دیتے ہیں. سر وہ تو رسول ہے. دین تو خدا کا ہوتا ہے. دین محمدی غلط ہے، دین ابراہیمی بھی غلط ہے، دین اللہ ہے، قرآن نے کہا ہمیشہ. بہرحال جن کو بھی وہ بانیان مذاہب کہتے ہیں، ہر ایک فوق البشر ہوتا ہے، سپر ہیومن بینگ ہوتا ہے، عام انسانوں سے اونچا ہوتا ہے. اس کا تصور ہی ایسا ہوتا ہے جو انسانوں سے فوق ہوتا ہے. بیشتر مذاہب میں تو وہی خدا ہوتا ہے. ہندوؤں کے ہاں جتنے بھی یہ ان کے ہاں کے بانی یہ مذاہب ہے، اوتار ہیں، وہ خدا ہی ہیں. بدھ مت جین مت خدا کو تو مانتے نہیں ہیں، لیکن اپنے ہاں کے بدھ اور جین جو ان کے ہاں بانی مذہب کے ہیں ان کی پرستش کرتے ہیں. اسی طرح سے ان کی کیفیت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ بھی ہیں، آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تثلیث ہے تو وہ اس کے اندر باپ بیٹا روح القدس ہیں، تو وہ جو اجزاء ہیں تین ان میں سے ایک جز خود بھی ہیں، ابن اللہ بھی ہیں، خود خدا بھی ہیں. ان کی بھی یہ کیفیت ہے. مجوسیوں کے ہاں کی ان کے مذہب کی زرتشت لے لیجئے یا ان کے ہاں کا جو میترا ہے اس کو لے لیجئے، الوہیت کی ساری شان پائی جاتی ہے اس میں. تو جتنے بھی یہ جن کو وہ بانیان مذاہب کہتے ہیں یا قرآن جن کو رسول کہتا ہے، ان کے متعلق یہ ایک متفقہ علیہ تصور ہے سارے مذاہب کے اندر کہ وہ فوق البشر ہوتے ہیں، عام انسانوں جیسے انسان نہیں ہوتے. ان کی شان الوہیت کی ہوتی. یہ ہے ایک دین. اس کا لانے والا پورے قرآن کریم میں آپ دیکھیے شروع سے اخیر تک اعلان کیے چلا جا رہا ہے، قل انما انا بشر مثلکم. خدا کہتا ہے رسول سے کہ اعلان کر دو. خدا کہلوانے والا، رسول اعلان کرنے والا. عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ انما کیا بات ہے. انما انا بشر مثلکم. بشرونی صرف نہیں کہا، مثلکم بھی کہا. اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں. فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ، میری طرف خدا یہ وحی بھیجتا ہے یا اس نے وحی بھیجی ہے. انما الہکم الہ واحد، وہی یہ ہے کہ صاحب اقتدار اس کائنات میں تمہارے لیے حاکم صرف ایک خدا کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے. مجھ پر خدا کی طرف سے وحی ہو. یہ ہے فرق. اس کے بعد انا بشرم مثلکم، تمہارے جیسا ایک انسان. وہی ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق یہ کہہ دیا کہ اس میں میری فکر کا، میرے کسب و ہنر کا کوئی دخل نہیں ہے. آبجیکٹولی خدا کی طرف سے یہ ایک علم مجھے ملتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ اسے اپنی ذات تک نہ رکھو، اسے دوسروں تک پہنچاؤ. نبوت ہے خدا کی طرف سے وحی کا علم ملنا. رسالت ہے اس علم کا
وحی کا دوسرے انسانوں تک پہنچانا. کہا کہ جب مجھے وہ وحی ملتی ہے اس میں تو میری فکر کا، عقل کا، علم کا، بصیرت کا میرا دخل کوئی نہیں ہوتا. ما ینطق عن الہوا، میرے خیالات کا دخل نہیں ہوتا، میری خواہشات کا دخل نہیں ہوتا. وہ تو ایک آواز پیچھے سے آ رہی ہے. بلا تمثیل عرض کروں گا، جیسے ریڈیو سیٹ میں سے جو آواز ہم لیتے ہیں تو اس سیٹ کا اس میں کچھ نہیں ہوتا. وہ ایک آواز آتی ہے، اس کا ایک ذریعہ ہے اس آواز کا آگے پہنچانے کا. اس میں رسول کے اپنے خیالات، آرزویں، فکر، علم، کسب، ہنر کا کوئی دخل نہیں ہوتا. یہ ایک خصوصیت ہے وحی کی باقی انسانی علم کے مقابلے میں. جتنے اور علوم ہیں انسانی، اس میں انسان کی اپنی فکر، تدبر، تفکر، مطالعہ، مشاہدہ، ان کا خود دخل ہوتا ہے. لیکن وہی ایک ایسی چیز تھی اس لیے کہ اب تو اس کا سلسلہ بند ہو چکا ہوا ہے، جس میں صاحب وحی کی اپنے ذہن کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. تو یہ تو وہاں سے ملتی تھی. یعنی وحی کے ملنے میں بھی رسول فوق البشر نہیں ہو جاتا تھا کہ اس میں تو اس کا کوئی دخل ہی نہیں ہوتا تھا. وہ ملتی تھی. اب اس ملنے کے بعد کہا کہ میں نے یہ تم تک جب پہنچا دی تو تم اور میں دونوں ایک جیسے ہو گئے. یعنی اتنی سی بات کہ مجھے پہلے ملی تھی، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے پہنچا دی. رسول کہتا ہے اتبع ما یوحی الی، جس طرح سے تم اس وحی کا اتباع کرتے ہو مجھے بھی یہ حکم ہے کہ میں بھی اسی کا اتباع کرتا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے اسلام لاتا ہوں. تو سب سے پہلا مسلمان خود نبی، اس وحی کا اتباع کرنے والا جیسے تم کرتے. اب آپ دیکھیے کہ یہ چیز دنیا میں کہیں اور ملے گی آپ کو؟ مقام اگر اور خصوصیت سے بتایا، جس کی شہادت ہمیشہ ہم دیتے ہیں، اشہد ان محمدن عبدہ و رسول، لازم قرار دے دیا کہ کہو عبدہ رسول کو، خدا کا بندہ. یعنی اس میں الوہیت کا شائبہ تک نہ کہیں آنے پائے. اعتراف کرایا، کہا شہادت دو، ببانگ دوہل اس کو پکارو کہ رسول عبدہ و رسول، خدا کا بندہ، صرف اس کا قاصد پیغام رسان. اسی پیغام کی وہ خود اطاعت کرتا ہے، اس پہ وہ اسی طرح ایمان لاتا ہے جیسے دوسرے لاتے ہیں. اول المسلمین کہتا ہے سب سے پہلے میں ایمان لاتا ہوں. جتنے احکام باقی مسلمانوں کے اوپر خدا کی طرف سے فرض قرار دیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے رسول کے اوپر بھی اسی طرح سے. یہ بات جو تھی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولی مخاطب جو تھے اس زمانے کے، بہرحال اہل مذہب تھے تو وہ یہودی تھے، نصرانی تھے، ایران کے مجوسی تھے. عرب خود اہل مذہب تو نہیں تھے، لیکن یہ بھی اللہ کو مانتے تھے. یعنی اسلام سے پہلے ان کے اپنے نام عبداللہ تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ تھا. یہ اللہ کو مانتے تھے. کوئی آرگنائزڈ ریلیجن جسے آپ کہتے ہیں اس قسم کا ان کے ہاں نہیں تھا. یہ اعتقادات جو اس قسم کے ہیں ان کے ہاں بھی تھے. ان کے ہاں بھی تصور یہی تھا کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ان یہودی اور نصرانی وغیرہ بھی کہتے ہیں، یہ بہرحال عام انسان نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے تصور یہی دے رکھا تھا. عام انسان نہیں تھے، انسانوں سے اونچے ہی تھے. اب یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا کہ میں رسول ہوں خدا کا. سنیے کیا چیز ان کے نزدیک تعجب انگیز تھی. 25/7 25/7 سنیے ان کا تعجب. وقالو مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہتا یہ کس قسم کا رسول ہے خدا کا؟ یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، سودا سلف لیتا ہے، عام لوگوں کی طرح کھاتا پیتا ہے. کہنے کا یہ رسول کس طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، سودا سلف لیتا ہے.
ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ایک رسول وہ بازاروں میں چلتا پھرتا، سودا سلف لیتا، کاروبار کرتا، کھاتا پیتا، تصور میں نہیں آ سکتا تھا. وہ تو رسول تھے، ان کے متعلق یہ بات. معاف کریں تو میں ذرا سا ایک ضمنی واقعہ اپنا بتا دوں کہ یہ تصور کہاں تک چلا گیا ہے. وہ تو میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ ہم پھر کہاں تک لے آئے ہوئے ہیں. یہ لکھنے لکھانے کا، مضامین نویسی کا تو بہت پہلے سے شغل میرے ہاں رہا. افسانے لکھا کرتا تھا، کچھ نظر لکھا کرتا تھا، ادبی مضامین لکھا کرتا تھا. انداز میرا ہمیشہ سے یہی رہا جو آپ کے سامنے ہے، ایک کرتا ایک پاجامہ. یہ اسی طرح سے عام طور پر میں چلتا پھرتا. یہ جو بندشیں زیادہ ہیں نا، یہ اچکنوں والی اور کوٹوں والی، جہاں وہ سرکاری طور پہ بندش ہوتی تھی وہاں تو یہ التزام کرنا پڑتا تھا، ورنہ آزاد منش تھا میں آدمی تھا، چلا پھرا کرتا تھا. بہت دور پہلے کی بات ہے، 31-32 میرا ایک مضمون مذہب کے اوپر اس زمانے میں، یہ معارف دارالمصنفین کا پرچہ، بہت شہرت کا پرچہ تھا، اس میں میرا ایک مضمون اس پہ شائع ہوا. تو میں حسب معمول دلی میں وہ چاندنی چوک جیسے انارکلی ہے، اس قسم کا وہ چاندنی چوک کہلاتا ہے، اس میں میں تھا. میرے ساتھ ہیں بیٹھے ہوئے میرے عزیز محترم برادر کلام شیخ سراج اللہ کا، ہم دونوں اکٹھے ہوتے تھے. حسب معمول میں اس بازار میں تھا. ایک صاحب اب وہ مرحوم ہو چکے ہیں، شیخ التفسیر تھے جامعہ میں، ملنے والے. وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے معاف رکھیے گا، ذرا ادھر آئیے گا، مجھے ایک خاص بات آپ سے کہنی ہے. میں نے کہا فرمائیے. الگ جا کے آہستہ سے کہا، کہنے لگے کہ اب آپ اس طرح سے بازار میں نہ نکلا کریں. اس طرح سے میرے ذہن میں نہ آیا کہ کیا کہہ رہے ہیں. اب کیا ہوا؟ میں نے جی کس طرح کیا مانے؟ کہنے لگے کہ بغیر اچکن کے اور اس طرح سے خالی کرتے میں قمیض. میں نے کہا اچھا جی. میں نے کہا یہ جو آپ نے فرمایا اب نہ نکلا کریں، کوئی آرڈیننس ہوا ہے؟ کیا ہو گیا اب؟ کہنے لگے نہیں دیکھیے نا، اس سے پہلے آپ ادبی دنیا کے اندر تھے، اب آپ کا وہ جو مضمون شائع ہوا ہے نا، آپ مذہب کی دنیا میں آ گئے ہیں. اب کرتے پاجامے کے ساتھ باہر نہ نکلا کریں، اچکن کے ساتھ ساتھ آیا کریں. کیفیت تو یہ ہے. مذہب پر مضمون لکھا گیا تو انہوں نے فرما دیا کہ اب آپ بغیر اچکن کے بازار میں نہ نکلا کریں. اندازہ لگائیے یہاں یہ ذہن کے مذہب کی تخصیصات جو ہے اس کے اندر اب بھی ذہن میں یہ کیفیت ہو، اور اس مذہب یا اس دین کے پیراؤں کا متعلق ہو جس کے متعلق وہ اعتراض کرتے تھے کیسا رسول ہے. یہ چیز وہ ہے، یہ مذہب ایسا پینٹ ہے جو اس کے پاس سے چھو جاؤ چھوٹتا ہی نہیں. کہنے لگے یہ کس قسم کا رسول ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا بھائی یہ کیفیت ہے تو میں کل سے نہیں آیا کروں گا. اسی صورت میں ہے 25/20 اسی میں ہی آگے کہا ہے رسول ان سے کہہ دو. انہیں یہ بات نرالی سی اور تعجب انگیز سی نظر آتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے رسولوں کے متعلق ان رسولوں کے پیرووں کے افسانے سنے ہوئے ہیں، حقیقت نہیں. حقیقت یہ ہے 25/20 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. تم ہی نہیں، جتنے رسول ہم نے بھیجے تھے اس سے پیشتر ان کی بھی کیفیت یہی تھی. وہ بازاروں میں اسی طرح سے چلا پھیلا کرتے تھے، وہ اسی طرح سے کھایا پیا کرتے تھے. دین لے کر جو آتا تھا وہ اپنے آپ کو اب دوسرے انسانوں سے متمیز خصوصیت سے کوئی خاص انداز اختیار نہیں کر دیتا تھا. باتیں آگے چلیں گی تو کہاں تک پہنچیں گی. یوں ہی کوئی شخص مذہب میں ذرا دلچسپی لینے لگتا ہے، لباس بدل جاتا ہے، اس کا حلیہ بدل جاتا ہے، اس کا دور سے نظر آ جاتے ہیں. لوگ بچوں کو ڈراتے ہیں کہ وہ آتے ہیں. یہ کیفیت ذرا آپ یوں ہی دیکھ لیجئے، اپنے میں سے دیکھ لیجئے. اچھا بھلا خاصا آپ کے ساتھ 25 برس کام کرتا ہوا دفتر میں ریٹائر ہوا، اچھا بھلا تھا. کچھ آپ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد نظر آ رہا ہے داڑھی بن گئی ہے، لبیں کتری ہوئی ہیں، کچھ نگاہیں بھی جھکی ہوئی ہیں، کچھ ایسے سی ہو رہے ہیں. وہ کیا ہوا تھا کہ بھئی وہ ٹھیک ہے، ساری عمر دنیا داری کا کام کیا، بات آخری عمر میں کچھ اللہ اللہ کا بھی تو کرنا ہوگا نا. یعنی اللہ اللہ کا کام جو کرنا ہے اس میں یہ ابوسن کم تریرہ ہونا چاہیے انسان کو. یعنی تصور یہ ہے
کہ مذہب کی دنیا میں آئے تو عام انسانوں جیسا انسان نہیں رہنا چاہیے. رسول کے اوپر یہ اعتراض کیا انہوں نے کہ یہ کیسا رسول ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے، بیوی بچے ہیں. کہا ان سے کہہ دو کہ میں ہی نہیں، خدا کی طرف سے جتنے بھی رسول آئے تھے ان کی یہی کیفیت تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو باقی عام اپنے انسانوں سے متمیز حیثیت نہیں دی تھی، انہی میں سے تھے، انہی جیسے تھے. یوحا علیہ، خدا کی طرف سے وحی ان پہ آتی تھی، اس وحی کا اتباع کرتے. دوسری جگہ ہے یہ تو ہے نا یہ کہ یہ بازاروں میں پھرتا ہے کھاتا پیتا ہے. ایک اور حوالہ بھی لے لیجئے، بڑی اہم چیز ہے عزیزان من جو میں عرض کر رہا ہوں. وہ مابہر امتیاز خصوصیات جو میں بتا رہا ہوں نا اسلام کی، وہ یہ ہیں. کہا اتنی سی بات نہیں کہ کھاتے پیتے تھے. 13/38 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. تم سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کے بیوی بچے بھی تھے، تارک دنیا نہیں تھے. بات ساتھ کے ساتھ تم کرنا نہیں چاہتا، بات اس کا اثر کم ہوتا ہے. ورنہ آپ کے ہاں سب سے بڑا مقرب بارگاہ خداوندی جو اولیاء کرام ہیں، سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ سب ساری عمر شادی نہیں کی، بیوی بچے ہی نہیں تھے ان کے یہاں. تارک دنیا. خدا یہ کہہ رہا یوں ہی آپ کے ذہن میں کوئی مذہبی چیز کرتے ہوئے ذہن میں یہ آیا کہ باقیوں سے یوں الگ ہوئے، یاد رکھیے خدا کی بارگاہ سے بالکل آپ کو محروم کر دیا جائے گا. یہ تصور پیدا ہو جانا کہ ہم خدا والے ہو گئے ہیں، اس واسطے یہ باقی سارے انسان جتنے بھی ہیں ان سے نفرت کی نگاہ سے وہ دیکھتے. جہنم کے کندے ہے، فاسق و فاجر اور ملحد اور بے دین اور زندیق، ماتھا سارا ان کا جفر کا نقشہ بن جاتا ہے. نفرت پیدا ہو، جو ہی آپ نے اپنے آپ کو ذرا امتیازی کیفیت دی، ذہن میں باقیوں سے نفرت پیدا ہوئی. ہم اہل جنت میں سے ہیں، یہ سب جہنم میں پھر رہے ہیں. رسول کی کیفیت یہ، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، سودا سلف لاتا ہے، کھاتا پیتا ہے. قرآن خدا اس کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ کیا تصور کیے بیٹھے ہو، بیوی بچے بھی رکھتا ہے، سب کچھ ہے یہ کیفیت. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہماری طرح کا رسول جو ہے یہ تو کچھ بات نہیں. رسول کا فریضہ ایک بتایا، کہا کہ رسول کا فریضہ اتنا ہی نہیں کہ وہ وحی آتی ہے پہنچا دیتا ہے، اس وحی کے اوپر عمل کر کے دکھا دیتا ہے. اگر رسول فوق البشر ہو، سپر ہیومن ہو، تو وہ جو کچھ کر کے دکھائے گا وہ باقی انسانوں کے لیے تو نمونہ بن نہیں سکتا. آج بھی جب کہیے نا کہیں سے کہ صاحب دیکھیے نا حضور رسالت معاف کیا، یہ زندگی تھی خلفائے راشدین کی، یہ تھی صحابہ کبار کی، یہ تھی، کہنے لگے او صاحب معاذ اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ ان کی برابری ہم کر سکتے ہیں صاحب، یہ وہ صحابہ کبار تھے، وہ تو خدا کے رسول تھے، یعنی یہ سارا کچھ ان کے لیے تھا. اسی تے بندے بشر ہوئے جناب تے تسی سانو انہاں دے مقابل چ لا حول ولا معاذ اللہ، توبہ توبہ. کتنے صحابہ کبار کتنے اندازہ لگا. ان کے ذہن میں بھی کچھ یہی تھا کہ رسول کو کچھ فوق البشر ہونا چاہیے، کچھ فرشتے ہونے چاہیے اس قسم کے جو وہ آئے. عام انسان سنیے جواب دیا گیا ہے 17/94 17/9. پہلی چیز وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. یعنی کہ سب سے پہلی رکاوٹ جو لوگوں کے ذہنوں میں رسول کو ماننے میں پیدا ہوتی رہی وہ یہی ہوتی رہی کہ وہ کہتے رہے کہ کیا ہے ایک انسان بشر ہمارے جیسا اور وہ رسول خدا کا. یعنی کہ یہی چیز لوگوں کے راستے میں یہ آڑ بن کے کھڑی ہو گئی، رکاوٹ بن گئی. اور جواب دیا کہ ان سے کہہ دو، یہ کہتے ہیں نا کہ بشر رسول نہیں ہونا چاہیے، کوئی فرشتے ہونے چاہیے. قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. اگر دنیا میں فرشتے بستے تو پھر ہم ان کی طرف فرشتے رسول بھیجتے. دنیا میں انسان بستے ہیں، ان میں انسان رسول آنا چاہیے، کیونکہ رسول کی زندگی میں تو باقیوں کے لیے ایک ماڈل بننا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول کی زندگی تم سب کے لیے، باقی انسانوں کے لیے
بہترین ماڈل ہے، تو وہ ماڈل اسی صورت میں بن سکتا ہے نا کہ وہ تمہارے جیسا انسان ہو۔ اگر وہ یہاں فرشتہ آ کے اور وہ رسالت پیغام پہنچائے اور کچھ وہ کر کے دکھائے تو تمہارے لیے وہ ماڈل کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو کوئی فرشتہ ہی کر سکتا ہے۔ تو یہی چیز جو کیا انداز ہے جواب دینے کا، فرشتے مانگتے ہو رسول، ٹھیک ہے، یہاں اگر فرشتے بستے دنیا میں تو ان کی طرف فرشتہ رسول آتا، یہاں انسان بستے ہیں وہاں انسان رسول آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب، آپ اپنے اس رسول کے مطابق انسان بھیجتے رہیے، ہم تو اس انسان کو خدا بنا کر رہے ہیں۔ پتہ یہ بناتے کیوں ہیں خدا؟ وہی ابھی جو میں نے عرض کیا، اس عذر کے لیے، اس حجت کے لیے کہ جو کہا جائے کہ صاحب اس کی زندگی ایسی تھی، اس کا کردار ایسا تھا تمہارے رسول کا، وہ تو اس قسم کی وہ خصوصیات کا عامل تھا، تم میں وہ بات کیوں نہیں ہے؟ تو وہ کہ صاحب وہ تو رسول تھے نا جی، ہم تو بندے بشر ہوئے، چلیے ساری ذمہ داری کا بوجھ ٹل گیا۔ اس لیے کہتے تھے کہ رسول کو عام انسانوں جیسا رسول نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ذمہ داری عائد ہو جائے گی۔ اتباع سنت کے اوپر زور اتنا دیا جاتا ہے، وہ زور کس چیز کے اوپر ہے کہ لبیں ایسے ترشوائیے، پاجامہ ایسا پہنیے، پگڑی ایسے باندھیے۔ یہ صورت نہیں ہے کہ سیرت اور کردار اس قسم کا پیدا کیجیے۔ سیرت و کردار کی جب بات آئے گی آپ دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ صاحب وہ تو خدا رسول تھے، وہ صحابہ تھے، ہم تو بندے بشر ہیں۔ یعنی اتنا حصہ جو تھا لبیں ترشوانا اور پاجامہ پہننے کا، یہ تو ٹھیک تھا، سیرت و کردار ان کی نہیں۔ قرآن کہتا اگر ملائکہ یہاں ہوتے تو ہم ملائکہ بھیجتے۔ اسی کے ساتھ ہی دوسری آیتیں، جب تصور یہ تھا کہ رسول عام انسانوں جیسا نہیں ہونا چاہیے، تو پہلا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ نہیں کہ اس زمانے میں وہ کہتے تھے، پھر تو رسول اللہ کے بعد کوئی رسول آیا ہی نہیں، نہ آ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ صورت ہے، کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں رسول اللہ کے معجزات صلی اللہ علیہ وسلم گنانے کے لیے۔ انداز یہ ہے کہ باقی رسولوں کے معجزے گنانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اتنے ہوئے تو حضور تو وہ سرور کائنات، انبیاء کے سردار، سب سے افضل، تو ان کے معجزے بھی تو ان سے زیادہ ہونے چاہیے، کم از کم دگنے بتاتے ہیں۔ تو معجزے کا مطالبہ ہوتا تھا، کیونکہ ذہن میں اس کو رکھیے، پھر بنیاد کو ذہن میں یہ تھا کہ اسے عام انسانوں جیسا انسان نہیں ہونا چاہیے۔ وہی جو تھی وہ ان کے لیے معجزہ نہیں بنتی تھی، تعلیم تھی۔ اس تعلیم کو وہ پیش کرتا تھا، یہ کہا کہ غور و فکر کی روح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، تو وہ تو چیز نہیں۔ معجزہ تو وہ ہے کہ جو غور و فکر کی حدود سے بلند ہو۔ معجزہ کا لفظ عجز سے ہے کہ جہاں آپ کا شعور، عقل، فہم عاجز آ جائے اس کو سمجھنے سے، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ حضور کی زندگی، سیرت، اخلاق، کردار معجزہ نہیں۔ معجزہ وہ ہے جس کے سمجھنے سے عقل عاجز آ جائے، سپر نیچرل جسے آج کہتے ہیں، فوق الفطرت، خارق فطرت کوئی چیز ہونی چاہیے۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ پتھر اوپر پھینکیے نیچے آ جائے۔ معجزہ یہ ہوگا کہ یہ پتھر اوپر پھینکے تو وہ اوپر کا اوپر چلتا چلا جائے، جب تک حکم نہ دے وہ نیچے نہ گرے۔ عقل عاجز ہے اس کے سمجھنے سے کہ معلق کیسے رہ گیا۔ کہا اسی میں ہی ہے جی 17/90-93، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ کہا سنیے یہ کیا کیا مطالبے کہتے ہیں ہم نہیں ایمان لانے کے تمہارے اوپر تا وقت کہ تمہاری یہ کیفیت نہ ہو کہ زمین پہ چھڑی مارو اور وہاں سے چشمہ ابل آئے پانی۔ یہ کرو تو بات ہوئی نا، پھر رسول ہوا نا پھر۔ اچھا جی، او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا۔ یا یہ صورت ہو کہ یہ بنجر زمین ہے، صحرا ہے، ریگستان ہے، تم اس کے اوپر یوں ایک پھونک مارو، ہاتھ واؤ تو اس میں سے اسی وقت کھجوروں کے اور انگوروں کے، اناروں کے درخت لہلہاتے ہوئے اگ کھڑے ہوئے ہوں، پھل لگے ہوئے ہوں، نیچے ان کے پانی کی نالیاں بہہ رہی ہوں، بس تو اشارہ کرے یہ کچھ ہو جائے، اسی وقت ہم ایمان لے آئیں گے۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تاتي بالله والملائکۃ قبیلا۔
یا جیسا تم کہتے ہو کہ عذاب آئے گا، ہم یوں سمجھتے ہیں عذاب یہ آسمان ہے نا، اس کا ایک ٹکڑا ہمارے اوپر گرا تھا، وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ڈال ہے شیشے کا سا، اور یہ گراؤ ہمارے اوپر. یعنی کچھ ایسا تو کر کے دکھاؤ نا کہ جس کو عقل نہ مان سکے. یا خدا کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لاؤ محسوس شکل میں اور بتا دو کہ یہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ ان کو علمیہ کہتے ہیں، یہ ان کے سے ملائکہ ہیں، یہ دکھا دو. او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، کہا یہ بھی بات نہیں ہے. یا یہ ہے کہ یوں اشارہ کرے اپنے گھر کو تو یہ سونے کا بن جیسا ہے. یا یہ ہے کہ تو یہاں سے اڑے اور آسمان کی طرف چلا جائے. دوسرے نے کہا کہ نہ آسمان کی طرف جانے سے ہی نہیں ہے، کچھ اور بھی بات. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، واپس آئے تو ایک کتاب لکھی لکھائی جلد کی ہوئی منقش وہاں سے واپس لے کے آؤ، وہ کتاب ہمارے پاس پیش کرو تو پھر ہم ایمان لائیں گے. مطالبات آپ نے سن لی، ایمان لانے کے لیے یہ مطالبے ہو رہے تھے. جواب سننا ہے، جواب ہی تو ہے جو جس کے لیے سب کچھ دہرایا گیا. قل سبحان ربی، اللہ اکبر. یہ سبحان ربی کا لفظ عربی زبان میں وہاں بولتے ہیں جہاں کوئی بڑی تعجب انگیز سی بات کہہ رہا ہو، کوئی کیا کہتے ہو تم جانا. سنیے جواب کیا ہے. حل کنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک تمہارے جیسا انسان ہوں بابا، مجھ سے یہ مطالبے کر رہے ہو. صرف قاصد ہوں، خدا کا پیغام پہنچاتا. کیا بات، کیا بات ہے. اور یہ عزیزان من بلندی کردار، قوم اس قسم کی خوگر کہ وہ مانتی نہیں ہے، تعلیم پہ غور ہی نہیں کرتی، وہ معجزے دیکھنے کے لیے اصرار کرتی ہے. سارے قرآن میں یہ بار بار وہ مطالبے کرتے ہیں کہ نہیں یہ بات نہیں، معجزہ دکھاؤ پھر ایمان لائیں گے. اتفاقیہ ایک حادثہ سرزد ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکا بچہ تھا ابراہیم، چھوٹی عمر میں وہ انتقال کر گیا. باقی تو آپ کے یہاں لڑکیاں ہی تھی، لڑکا تھا انتقال کر گیا. اس دن سورج کو گرہن لگ گیا. اگر آج یہ بات ہو جائے تو آج بھی آپ دیکھیے کہ لوگ اس کے متعلق کس طرح جھوم کے نہ وہاں پہنچ جائیں کہ سبحان اللہ صاحب نظر آ گئی معجزہ. وہ آ گئے سارے کے سارے عرب، کہنے لگے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ تم سچے رسول ہو صاحب، ہم ایمان لاتے ہیں آپ کی رسالت کے اوپر. آپ نے کہا کہ یہ بات تو بڑی خوشی کی ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اللہ کا صحیح راستہ اختیار کر لو. میرے لیے اس سے زیادہ خوش کن بات کون سی ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی کل تک یا صبح تک تو تم میرے اس قدر دشمن اور بحری تھے، اتنی سخت مخالفت کرتے تھے. یہ اب کیا ہوا ہے کہ جو سارے کے سارے جھوم کے آ گئے ہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں؟ کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ کی صداقت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ آپ کے بیٹی کی وفات ہوئی، آپ کے غم میں آسمان کے سورج نے بھی سیاہ لباس پہن لیا ہے. ہم ایمان لاتے ہیں کہ تم خدا کے سچے رسول. دیکھتے ہیں اس قوم کی کیفیت، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں بلندی کردار اس شخص کی صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہتا ہوں نہ بھی فریب کار کوئی ہو تو اپرچونسٹی صحیح، اپنے دل کو فریب دینے کے لیے اتنی سی بات صحیح کہ بھائی میں نے تو نہیں ان سے کچھ کہا، یہ خود اس پہ آئے ہیں نا، میں چپ ہی کر رہا ہوں. تو اتنے لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، بہرحال یہ تو بہت بڑا کام ہے، اس کے لیے اگر میں خاموش بھی رہوں تو یہ کوئی ایسا گناہ کا کام نہیں ہوگا. یہاں تو ضرورت کے لیے جھوٹ بولنا واجب قرار دیا جا رہا ہے. اتنی سی بات تو میں کہتا ہوں کہ عام انسان بھی اپنے آپ کو سمجھا ہی لے گا کہ کوئی جرم کی بات نہیں ہے. دوسرا بھی کہہ دے گا کہ وہ مان لو کون سی بات ہے، تم نے تو خود نہیں کہا. اور اتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے دین کا فائدہ ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ بات تو بڑی خوشی کی تھی کہ تم ایمان لے آئے، لیکن اگر تم اس بات کے اوپر یہ کہتے ہو کہ یہ ایک معجزہ سرزد ہوا ہے، اجرام فلکی نے میرے غم میں شرکت میں سیاہ لباس پہچان پا لیا ہے، تو سن رکھو کہ چاند اور سورج کو گرہن خدا کے قانون کی روح سے لگتا ہے، اسے کسی کی موت اور حیات سے کوئی تعلق نہیں. یہ میرے غم میں شرکت کے لیے آسمان میں سورج کو گرہن نہیں لگا ہے، خدا کے قانون کے مطابق لگا ہے.
اگر یہ بات ہے تمہاری جس کی وجہ سے تم ایمان لاتے ہو تو اس سے ہزار درجہ بہتر ہے جہالت اور توہم پرستی کے ایمان سے تمہارا انکار جو ہے وہ کہیں بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے معجزہ عزیزہ نمان۔ یہاں عام انسان تو ایک طرف رہے، بڑے بڑے انسان جو ہیں ان کے پاؤں میں بھی لغزش آ جاتی، کہیں فریب کاری کے لیے، کہیں مغالطہ افرینی کے لیے، کہاں خود فریبی کے لیے اٹھا جاتا ہے فائدہ انسان اس سے۔ یہ ہے بلندی کردار۔ غور فرمایا آپ نے کیا ہے وہ امتیازی چیزیں جو اسلام کو واقعی خدا کا سچا دین ثابت کر رہی ہیں؟ اس قسم کا رسول ہے یہ۔ ساری دنیا بڑے بڑے حضرت صاحب جو ہیں ان کے پاس جاتی ہے، ساری دنیا کاہے کے لیے؟ مرادیں مانگنے کے لیے۔ ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ صاحب اختیار ہیں، عام تو یہی ہے کہ یہ حضرت صاحب ہی مرادیں دے دیتے ہیں۔ ذرا سا تکلف برتتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ خدا سے منظور کرا لاتے ہیں ہماری عرضیاں، یعنی یہ خدا کے برگزیدہ ہیں، مقرب ہیں، براہ راست ہم خدا سے کہیں وہ تو سنتا ہی نہیں ہے، سنے بھی تو پتہ نہیں مانتا ہی نہیں ہے، ان کے تھرو اپلیکیشن بھیجتے ہیں ہم، یہ وہاں سے منظور کرا لاتے ہیں۔ تو گویا یہ چیز کہ یہ جتنی دنیا جاتی ہے ان لوگوں کے پاس، یہی ہے نا عقیدہ کہ یہ نفع پہنچاتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں، مرادیں بار لاتے ہیں، اور دوسری طرف اینانا پرند مریداں پر آنند، یہ جو ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، پوچھو نہیں وہ کیا کچھ کرتے۔ تو یہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ساری دنیا جتنے بھی حضرت صاحب میلے کچیلے گندگی میں پڑے ہوئے صاحب، کبھی منہ ہاتھ بھی نہیں دھویا، بال بکھرے ہوئے پریشان خاطر دھوپ میں بیٹھے ہیں، دنیا ان کے گرد بیٹھی ہوئی ہے، ان کے گرد نہیں، مر جاتے ہیں تو ان کی قبروں کی ہڈیوں کے گرد بیٹھے ہوئے ہوتی ہے۔ کیوں؟ مرادیں مانگتے ہیں، نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو جو عام طور پر یہ حضرت صاحب کے متعلق یہ عقیدہ ہے تو رسولوں کے متعلق کیوں نہیں یہ عقیدہ ہوگا؟ غور کیجئے کیا اعلان ہو رہا ہے۔ کہا کہ ذہن سے اس بات کو نکال دیجئے کہ میں تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ تم تو ایک طرف رہے، میں تو اپنی ذات کے لیے بھی قانون خداوندی کے خلاف کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، میں تو اپنی ذات کے لیے نہیں رکھتا، تمہیں میں کس طرح سے نفع نقصان پہنچاؤں۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمَ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ حضرت صاحب عالم غیب جانتے ہیں، پیشین گوئیاں کرتے ہیں، جاؤ لڑکا ہو جائے گا، جاؤ مر جائے گا۔ کہا میں اگر غیب کی بات کل کی جانتا، یہ بھاگے پھرتے ہیں نا یہ سٹے کے نمبر لینے کے لیے کہ قبل از وقت معلوم ہو جائے تو اس کے بعد ہوتا ہے نا کہ اتنا کچھ آ جائے گا۔ کہا میں اگر غیب کا علم جانتا اتنی دولت اکٹھی کر لیتا جو تم خیال بھی نہیں کر سکتے۔ میں نہیں جانتا، غیب کا علم خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ما مسن یسو، اور اس کے بعد مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ ہوتی، لیکن تم روز دیکھتے ہو میرے ہاں بیمار بھی پڑتا ہوں، بچے فوت بھی ہوتے ہیں، تکالیف بھی ہوتی ہیں، ساری ہوتی ہیں۔ اور مجھے اگر کوئی اختیار ہوتا، تمہارے لیے تو ایک طرف رہا، اپنی ذات کے لیے بھی اگر کوئی اختیار ہوتا نفع نقصان کا، تو مجھے تکلیف ہی نہ کوئی پہنچ سکتی۔ نہ بابا، میں کسی نفع نقصان پہ قادر ہوں۔ سوچ رہے ہیں آپ اس سٹیج سے یہ باتیں ہو رہی ہیں؟ یعنی وہ جو مذہب کی دنیا کے جتنے ستون تھے نا جن کے اوپر وہ چھت کھڑی تھی، ایک ایک کو گرایا جا رہا ہے۔ اور آگے چلیے، کہا یہ تو خدا کے مقرب ہیں، یہ تو گناہگاروں کو بخشوا دیں گے صاحب، ان کو اتنے اختیارات حاصل ہیں، خدا ان کی مانے گا۔ شفاعت کا عقیدہ، سفارش کا عقیدہ، گناہگار کو بخشوانے کا عقیدہ تو ایسے ہے جیسے ہمارا جزوِ ایمان ہے۔ واقعی اس نے ایسی اہمیت حاصل کر رکھی ہوئی ہے۔ دوسروں کو تو ایک طرف رہا، غور فرمائیے کیا کہا جا رہا ہے۔ 6/15 کہا بھائی خدا کی معصیت اور تم معصیت کا ارتکاب کرو اور میں تمہیں اس سے چھڑا دوں۔ کیفیت یہ ہے کل، یعنی یہ باتیں خدا کہلواتا ہے نبی کی زبان سے، اعلان کر دو، کیونکہ تمہارے ہی متعلق لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اس لیے تمہاری زبان سے یہ اعلان ہونے چاہیے۔
میں نے کہہ بھی دیا تو انہوں نے کہا کہ خدا نے کہہ دیا، رسول نے تو نہیں کہا نا. رسول کی زبان سے کہلواتا ہے کہ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. کہا بھائی تمہیں بخشوانا تو ایک طرف رہا، میں بھی اگر خدا کے کسی قانون کی معصیت کرتا ہوں، خلاف ورزی کرتا ہوں، سرکشی برتتا ہوں، میں بھی اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں. میں تو اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکتا، تمہیں میں بخشوا کیسے دوں؟ یہ سمجھا کہ ہے اتنے بڑے کردار کا اور کیریکٹر کا انسان معصیت کہتے ہیں خدا کے کسی حکم یا قانون کی دانستہ سرکشی برت کر خلاف ورزی کرنا. بھول چوک اور چیز ہوتی ہے، اسے معصیت نہیں کہتے. وہ سہو ہوتا ہے، نسیان ہوتا ہے، نادانستہ لغزش ہوتی ہے. توبہ کے اشک اور ندامت کے قطرات وہ اس کو دھو دیتے ہیں، وہ بھی خود ہی دھونے پڑتے ہیں. خدا کی طرف سے از خود نہیں اس کی معافی مل جاتی، لیکن اسے بہرحال معصیت نہیں کہتے. رسولوں کا کیریکٹر اتنا اونچا ہوتا ہے کہ وہ احکام و قوانین خداوندی کی دانستہ سرکشی اس سے نہیں برتتے. عام معاملات کے اندر غلطی ہو جانا، سہون کچھ ہو جانا، اجتہادی تدبیر میں کوئی سکم رہ جانا، بشر ہونے کی حیثیت سے یہ ہوتا ہے. اور قرآن نے اسی لیے اس کی مثالیں کوٹ کر دی کہ ذہن میں رہے کہ معصیت تو نہیں ہوتی رسول سے. عام زندگی چونکہ عام انسانوں کی ہوتی ہے، جس طرح سے عام انسانوں کو کہیں تدبیری غلطیاں لگ جاتی ہیں، کہیں سہو ہو جاتا ہے، کہیں بھول چوک ہو جاتی ہے، اس قسم کی چیزیں رسول سے بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ تمہارے جیسا بشر ہے. اور اس کے لیے آئیے یہ آیت جہاں سے ہم درس کی ابتدا کی، قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی. کہ رسول ان سے کہہ دو کہ اگر کہیں کوئی تدبیری غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوتا ہوں، میری اپنی غلطی ہوتی ہے، وحی کی نہیں ہوتی. وَأَنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي. اور جب تم دیکھو کہ میں بالکل صحیح راستے پہ چل رہا ہوں تو وہ وحی کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح راستے پہ چلتا ہوں اس کا کریڈٹ بھی آپ نہیں لیتے، میں صرف اس کا اتباع کرتا ہوں. صحیح راستے پہ چلنے کے متعلق سمجھو کہ وہ راستہ وحی نے متعین کیا ہے، میں بھی اس پہ چلتا ہوں، تمہیں بھی اسی پہ چلنے کے لیے کہتا ہوں. اور اگر کہیں تم دیکھتے ہو نا کہ کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، تو یہ نہ سمجھو کہ وہ وحی کے اندر غلطی تھی جس کی وجہ سے میں غلط چلا. نہ بھائی، اضل علی نفسی، وہ غلطی میری اپنی وجہ سے ہوتی. عزیزان من، یوں ہی سن کے نہ آگے بڑھ جائیے، پڑھ کے میں ثواب نہ حاصل کر لیجیے. بہت بڑی گہری چیز ہے رسول کا اس مقام کے اوپر یہ چیز کہنا، اقرار کرنا کہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی سہو و نسیان ہو سکتا ہے. میں چونکہ رسول ہوں، احتمال ہو سکتا تھا کہ تم میری ہر بات کے متعلق یہ سمجھو کہ یہ تو خدائی کی طرف سے ہے، تو اس کا حرف آ جاتا وحی کے اوپر. بات کو نکھار کے بیان کر دیا کہ وحی کے اتباع میں کہیں غلطی سہو وغیرہ کی بات ہوتی نہیں، وہ تو صحیح راستہ ہے. اگر کہیں تم دیکھو کہ مجھ سے کوئی لغزش، کوئی غلطی یا سہو ہو گیا ہے، یہ نہ سمجھو کہ رسول کی حیثیت سے ایسا ہو گیا ہے، وحی نے ایسا مجھے بتا دیا جب ہو گیا ہے، میری اپنی ذات کی وہ غلطی ہوگی، میں ذمہ دار ہوں. اپنی دو حیثیتوں میں یہ فرق کرنا عزیزان، کار ہر دیوانہ نیست، بڑی بلندی کردار کی ضرورت ہے. ورنہ یہاں بھی کون دیکھتا تھا کہ کس کی وجہ سے ہوا ہے. یہاں بھی اگر یہ ہوا کہ یہ سب خدا ہی کراتا ہے تو بری ذمہ ہو جاتے نا. اپنے اوپر یہ چیز لے لینا کہ اس کی ذمہ داری مجھ پہ عائد ہوتی ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، خدا نہیں ہے. ورنہ عام لوگ تو ایک طرف میں نے کہا ہے نا کہ رسول کی حیثیت میں اگر یہ چیز یہ کہتے کہ سب کچھ وحی کے ذریعے ہوتا ہے تو کون اس کو پہچان سکتا تھا؟
کون کہہ سکتا تھا کہ ایسا نہیں ہے؟ لیکن نہیں، بلندی یہ کردار ہے. اور پھر اتنی سی بات ہی نہیں ہے کہ کہہ دیا، کوئی ثبوت نہیں. قرآن مجید کے اندر 2-3 واقعات اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے رکھ دیے، یہ بتانے کے لیے کہ رسول سے بھی کوئی اجتہادی غلطی یا تدبیری صاحب ہو سکتا ہے. 2-1 واقعات لے لیتے ہیں. غزوہ تبوک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے. اس میں کوئی مقام آیا ہے جہاں کچھ قیدی نہیں، کچھ لوگ تھے جنہوں نے درخواست کی تھی جنگ سے الگ ہٹ کر واپس چلے جانے کی، میدان جنگ سے واپس چلے جانے کی، بلکہ راستے سے ہی وہ واپس جانے کے لیے کہہ رہے تھے. منافقین کا ٹولہ تھا، نظر آتا تھا کہ اس کی وجہ سے فوج پر اثر پڑے گا. آپ نے 2-1 دفعہ انکار کیا، انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، تو اس کے بعد آپ نے انہیں اجازت دے دی کہ اچھا تم چلے جاؤ. آپ کمانڈر ان چیف تھے فوج کے، آپ کے حق اختیار میں تھا یہ، لیکن اصولی طور پر یا اس کے جو مضرت رساں اثرات تھے وہ ایسے تھے کہ قانون خداوندی کی روح سے، مشیت کی روح سے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی لغزش نہیں ہے، کوئی کیریکٹر کی کوئی پستی نہیں ہے. بہرحال فیصلے کا ایرر آف ججمنٹ جسے آپ کہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہے نا، خدا اس پہ بھی نگاہ رکھ رہا ہے. عف اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. کہ رسول بہت جلدی کی تم نے ان کو اجازت دینے میں، اللہ معاف کرے تمہیں، ایسا انداز ہوتا ہے خدا تمہیں معاف کرے، جلدی کی تم نے ایسا کرنے میں، رکنا چاہیے تھا تمہیں ایسے میں. تا وقت ہے کہ پتہ چل جاتا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر اکیلے ہیں، پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کی تصدیق ہو جاتی، معلوم ہو جاتا، تو تم دیکھتے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. لیکن تم نے ایسا نہیں کیا ہے اور پہلے ہی تم نے غلطی کی، تو پہلے ہی تم نے اجازت دے دی، تمہیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. آپ دیکھ رہے ہیں جی 9/43 9/43. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ جو کہا تھا کہ اگر میں کبھی کوئی غلطی کرتا ہوں، تدبیری غلطی کرتا ہوں، اجتہادی صاحب ہو جاتا ہے مجھ سے، میں اس کا ذمہ دار میں ہوں. خدا نے اس کے اوپر گرفتگی ذمہ داری قرار دے دی نا، وہی کی طرف سے نہیں. ایک اور مثال قرآن نے دی، یعنی قرآن کریم نے جہاں حضور کے اسوہ کو بہترین ماڈل قرار دیا ہے، ان باتوں کی خود وضاحت کر دی ہے کہ انسان ہے، انسان سے اس قسم کی تدبیری غلطیاں صاحب ہوتا رہتا ہے. یہ قابل گرفت بات نہیں ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ وحی کا اتباع وہ کس حد تک کرتا ہے. دوسری مثال ہے سورہ تحریم کی. بات کچھ نہیں تھی، کسی بنا پہ کوئی چیز جس کی تفصیل نہیں قرآن نے دی کہ کیا تھی، آپ نے یہ وہ چیز تھی، عام کھانے پینے کی چیز تھی، وہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں اچھا یہ میں نہیں کھاؤں گا. کوئی بات ہی نہیں. ہم 20 چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں کھاتے، گھر والوں سے کہہ رکھا ہوتا ہے کہ بھئی یہ مجھے معاف نہیں، یہ آتا ہے نہ میرے لیے پکایا کرو، میں یہ چیز نہیں کھاتا. کوئی بینگن نہیں کھاتا، کوئی کریلا نہیں کھاتا، کوئی اس قسم کی چیز ہے، کچھ بات ہی نہیں. ساری چیزیں حلال ہیں. حرام چیز کا کھانا تو معصیت ہے. جن چیزوں کو خدا نے حلال قرار دیا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے ہر چیز آپ کھاتے چلے. وہ سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں کہ جب ایک اتفاق ہی نہیں ہوتا ان کو کھانے کا. ان میں سے 20 ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے خوشگوار نہیں ہوتی، جی نہیں چاہتا ہمارے لیے. قرآن نے اسی لیے تو حلال کے ساتھ طیب کا شرط لگا رکھی ہے، اضافہ کر دیا کہ بے شک حلال چیزوں میں سے وہ جو خوشگوار ہوں، تمہارے لیے اچھی لگے، انہیں کھایا کرو. تو کوئی چیز تھی جو آپ نے چھوڑ دی. لیکن کسی عام آدمی کا یہ چھوڑ دینا اور رسول کا اس طرح سے بغیر کسی قسم کے دلیل دیے ہوئے یا ایکسپلینیشن دیے ہوئے چھوڑ دینا، یہ مضر اثرات کا موجب ہو سکتا تھا. اس سے پہلے واقعہ یہ ہو چکا تھا. قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام یہودیوں کے ہاں اونٹ حلال تھا جیسا ہمارے ہاں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ مضر پڑتا ہوگا، یہ کچھ ایسی آگی، انہوں نے اس کا گوشت کھانا چھوڑ دیا. یہودیوں نے بعد میں سمجھا کہ وہ خدا کا رسول تھا، اس نے گوشت کھانا چھوڑ دیا، غالباً اونٹ حرام قرار دیا گیا ہوگا.
یہودیوں نے اپنی شریعت میں اونٹ کو حرام قرار دے دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ایسا ہی تھا، کہا یہ کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے رسول تمہیں یہ نہیں چاہیے تھا کہ ایک حلال چیز کی اپنے اوپر ایسی پابندی عائد کر لیتے کہ میں کبھی نہیں کھاؤں گا۔ تمہیں پتہ ہے پہلے ایسا ہو چکا ہوا ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، عام انسان چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں ہے، تمہارا یہ چھوڑنا تو دوسروں کے لیے یہ سنت بن جائے گا، وہ سمجھ لیں گے کہ غالباً یہ چیز حرام تھی، حضور نے بتایا نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑا ہوگا، ایسا نہ کیا کرو۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ تھی جی یہ ریفرنس 66/1۔ بھول چوک کی بات، یہ تو دو چیزیں قرآن کریم میں آئی ہیں، لیکن یہ حضرات تو اپنے ہاں حدیث کو زیادہ مستند مانتے ہیں۔ آپ عجیب چیز دیکھیں گے، بخاری شریف میں، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے یہ حدیث، کہ آپ ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے تو 2 رکعتیں پڑھ کر، 4 رکعتیں ہوتی ہیں نا فرضوں کی، تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام بھیج دی، پیچھے جتنے سے نوازی صحابہ کبار انہوں نے بھی سلام بھیج دی۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا آپ سے کہ کیا خدا کا حکم آ گیا ہے کہ 4 کی جگہ 2 رکعتیں رہ گئی ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ کیا کہا تم نے؟ میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ نے تو 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ کہنے لگا لا، فرمایا کہ مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے یاد نہیں رہا، میں نے 2 ہی پڑھ دی، 2 اور پڑھیے اور سجدہ صاحب کیجیے میرے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ واقعات جو ہیں میں کہتا ہوں قرآن نے بھی اس لیے اپنے یہاں محفوظ رکھے، اور کتب روایات میں جو آتے ہیں میں مانتا ہوں کہ یہ صحیح ہو سکتے ہیں کیونکہ قرآن نے ایسا کہا ہے۔ یہ اسی لیے ہے کہ یہ ذہنوں سے نکال دیا جائے کہ رسول فوق البشر ہوتا ہے۔ بشریت کے جہاں اس قسم کے سہو اور نسیان کی یا اس قسم کی اجتہادی تدبیری غلطیاں یا بھول جانا بشریت کے تقاضے ہیں، یہ تقاضے رسول کے بھی ساتھ تھے، کوئی گناہ کی یا جرم کی بات نہیں تھی۔ مذہب کا بانی یا آپ کہیے کہ دین کا پہنچانے والا رسول، جسے مذاہب نے عین خدا بنا دیا تھا، کوئی مذہب تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے کسی بانی جس کو وہ کہتے ہیں یا بزرگ کے متعلق کہا جائے کہ وہ انسان تھے، چہ جائے کہ ان کے متعلق کہا جائے کہ ان سے لغزش بھی ہو سکتی تھی، بھول بھی سکتے تھے، صاحب بھی ہو سکتا تھا، کوئی سننے کو تیار نہیں دنیا کے اندر۔ یہ ہے امتیازی خصوصیت، جس دین کو اس طرح سے پیش کیا گیا علی وجہ البصیرت، دین کے پیش کرنے والے نے اپنے آپ کو جو پیش کیا ایک انسان کی حیثیت سے پیش کیا، اپنے آپ کو انسانیت سے ذرا اونچا نہیں جانے دیا، یہاں تک احتیاط برتی کہ آپ بیٹھے ہوتے صحابہ، آپ تشریف لاتے تھے، ہمارے ہاں عام انداز ہے وہ جو میں منع کیا کرتا ہوں، تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ فوراً روک دیتے تھے کہ بالکل یہ کچھ نہ کرنا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے آج اس میں کوئی مذائقہ نظر نہیں آتا، لیکن اتنی سی تحریم جو ہے اسی سے تو شاہنشاہیت کی بنیاد رکھی جایا کرتی ہے، انسان اور انسان میں کیوں فرق کرتے ہو؟ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ حضور حضرت فاطمہ بچی تھی ابھی، وہ آتی ہیں تو اس پہ بھی تو آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کہا کہ وہ بات عظمت و تعظیم کی نہیں، بیٹی کی محبت کی بات ہے، وہ چیز بیٹی کی محبت کے لیے باپ کھڑا ہو سکتا ہے، ایک انسان کی حیثیت سے اگر وہ آتا ہے تو اپنے رفقا سے بھی کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہ کرو۔ بات تو ذرا سی ہے، کل کو یہ ذرا سا جو ایک پر ہے اس کی پھر ڈاریں بن جاتی ہیں۔ مذہب کی دنیا میں کہا بڑے احتیاط، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بات ایسی نہیں آپ نے اپنی طرف منسوب ہونے دی کہ جو ذرا فوق البشر تھی۔ دونوں حیثیتوں کو کس طرح سے الگ کر دیا، بڑی چیز ہے۔ اور وہ واقعہ تو پھر آپ کو یاد ہوگا، اکثر میں دہرایا کرتا ہوں، 2 حیثیتیں جو ہیں، ایک طرف جذبات کی حیثیت، ایک طرف عدل کی حیثیت، بڑی چیز تھا۔ وہ جو یہودیوں کی اپنی شریعت کے مطابق آپ نے قتل کے جرم میں اس کو قتل کی سزائے موت دی تھی، اور وہ جلاد کھڑا تھا گردن کاٹنے کے لیے، اس کی بچی چلچلاتی ہوئی آپ کے آئی، لپٹ گئی، بہت روئی، اور اس نے کہا کہ مجھے یتیم ہونے سے بچا لیجئے، میرے باپ کو قتل نہ کیجئے۔ جرم ثابت تھا،
عدل کا تقاضا یہ تھا. آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے بچی کی آہو فغاں کو سن کر. صحابہ نے یہ سمجھا کہ اب آپ اسے کہیں گے کہ جانے دو. دیکھ رہے تھے جلاد آپ کی طرف, آپ نے حکم دیا کہ کاٹ دو. ٹھیک ہے, حکم دے دی. صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ یہ کیا بات تھی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں تھے اور اس کے باوجود آپ نے وہ قتل کا حکم دے دیا. عزیزان من, یہ فکر میں سمجھتا ہوں ہر ایوان عدل کے آگے رکھا ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ محمد ابن عبداللہ کی آنکھ رو رہی تھی, محمد الرسول اللہ جو تھا خدا کے عدل کا حکم دے رہا تھا. محمد بن عبداللہ اور محمد رسول اللہ میں فرق کرو. بڑی چیز ہے جذبات کو غالب نہ آنے دینا, عدل کے تقاضے کو پورا کرنا. یہ دو حیثیتیں ہیں. یہی باتیں ہیں جس کے لیے قرآن نے یہ چھوٹی چھوٹی لغزشوں کو بھی محفوظ کر دیا. حضور نے احتیاط برتی کہ اس سے آگے نہ بڑھنا, میری طرف ایسی باتیں منسوب نہ کر دینا جس سے میں فوق البشر ہوتا. قرآن یہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ ہے, اور اس کے بعد پھر پوچھو نہیں ہم نے کیا کیا. بڑے فخر سے بتایا وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. سبحان اللہ, واہ کیا بات ہے, معاذ اللہ. وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر ادھر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو. اگرچہ ظاہر میں وہ عرب ہے مگر حقیقت میں عین رب ہے. اور یہ دو چار چیزیں شاعری کی تھوڑی, تمام آپ کے ہاں کی کتابیں بھری پڑی, ہزاروں موعظے منظور ہیں, سارا آواز فوق البشر حیثیت سے بتا دیں. مناظرے جھگڑے چل رہے ہیں آپ کے ہاں برسوں سے کہ آپ نور تھے یا بشر تھے. وہی جو باقی اہل مذاہب نے اپنے ہاں کیا تھا. مذہب کے بانی کو وہ انسان سمجھنے کا تصور نہیں کر رہے تھے. لاکھ قرآن کہے, لاکھ رسول اس کے اطاعت برتے, ہم نے وہیں لا کے کھڑا کر دیا. یہ دو الگ الگ حیثیتیں قرآن بتا رہا ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. کیا بات ہے سر. لیکن آپ پتہ کہ اب کیا تصویریں پیش کی جا رہی ہیں. سنیے, کہہ دیا گیا ایک دفعہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بحیثیت رسول کے فرمایا ہے وہ احکام خداوندی ہیں, وہ شریعت ہے, دین. جو کچھ آپ نے اپنے بشر ہونے کی حیثیت سے کیا ہے وہ چیز دین کا اتباع ہے کہ حضور نے دین پہ ایسے عمل کیا ہے, وہ خود دین نہیں ہے, کیونکہ دو حیثیتیں الگ الگ ہیں. جواب دیا گیا جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب رسالت سے سرفراز کیا اس وقت سے لے کر حیات جسمانی کے آخری سانس تک آپ ہر آن اور ہر حال میں خدا کے رسول تھے. آپ کا ہر فعل اور ہر قول رسول خدا کی حیثیت سے تھا. اسی حیثیت میں آپ مبلغ اور معلم بھی تھے, مربی اور مزکی بھی تھے, قاضی اور حاکم بھی تھے, امام اور امیر بھی تھے, حتیٰ کہ آپ کی نجی اور شہری زندگی کے سارے حالات بھی اسی حیثیت کے تحت آ گئے تھے. قرآن بتا رہا ہے کہ صاحب وہ بشری حیثیت سے یہ سارا کچھ کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کوئی نجی اور شہری زندگی کی پرائیویٹ لائف جو تھی وہ بھی رسول ہی کی حیثیت سے تھی آپ کے یہاں. یہ مرحوم ہیں ابو الاعلی مودودی صاحب. لیکن میں کیا عرض کروں, ایک طرف یہ بھی بات, اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ تو رسول کی حیثیت سے تھی ساری زندگی آپ کہتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنے کارہائے نمایاں کیے, اتنی سیرت کی بلندی, کردار کی پاکیزگی, کہ آپ نے کبھی کوئی چیز معصیت نہیں کی, تو پھر وہ اگر رسول کی حیثیت کے معنی یہ تھے کہ خدا ہی سب کچھ آپ سے کہلاتا اور کراتا تھا, تو آپ کو تو کوئی کریڈٹ نہیں جاتا اس میں. جس طرح وحی کے الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے تھے اس میں اس کا کریڈٹ رسول اللہ کو نہیں جاتا کہ وحی ان کی اپنی ہے. اگرچہ ایک مستشرق, میں اب نام بھولتا ہوں میرے پاس ہے, اس نے اس چیز کو کہا تھا کہ میرے نزدیک تو اس شخص محمد عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت کردار میں اس سے سمجھتا ہوں کہ قرآن جیسی کتاب جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی, دنیا کا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے یہ معلوم کر سکتے کوئی لوگ کہ رسول اللہ کی اپنی تصنیف نہیں ہے, خدا کی تصنیف ہے.
اس قسم کی کتاب کا کریڈٹ اس شخص نے خود نہیں لیا، کہا ہے کہ میرا اس میں ایک لفظ بھی نہیں ہے، خدا کا ہے، بڑا بلند ہے یہ شخص۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ تو حاران میں رسول تھے، اس لیے وہ جو کچھ بھی کام اچھے آپ کہہ رہے ہیں سیرت کے، تو وہ ان کا اپنا کیا، وہ تو رسول تھے۔ کہا گیا کہ جی اس میں تو کبھی کبھی لغزشوں کا بھی ذکر آ جاتا ہے، قرآن نے خود بتایا یہ چیز۔ جی غور کیجئے کیا فرما رہے ہیں، فرمایا کہ یہ ان سے یہ کسی لغزش کا صدور اس بنا پر نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی وقت ان سے غافل ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں سب کچھ کرتے تھے، تو کہا کہ صاحب یہ کبھی کبھی یہ بھول چوک جو ہو گئی، تو پھر کہا یہ اس لیے نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی وقت ان سے غافل ہو گیا تھا، وہ سو گیا سی تینا نیا کر دیتا سی معاذ اللہ، یہ نہیں ایسی بات نہیں تھی۔ ارے ایسی نہیں تھی تو پھر کیا تھا، دیکھ رہا تھا خدا۔ کہا اس لیے بلکہ اس بنا پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لغزش ان سے صادر ہو جانے دی۔ ہاں کرنے دو یہ بھی، ارے کیوں صادر ہونے دی؟ تاکہ دنیا پر یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ وہ بندے اور بشری ہیں، خدائی صفات کے حامل نہیں ہیں، اس بات سے کبھی کبھی یہ بھی کر دیا کرتے معاذ اللہ۔ وہی مرحوم ہے، کہتے ہیں کہ بات کسی کے کچھ کہنا نہیں چاہیے، میں ان کی وفات کے بعد یہ کچھ نہیں کہہ رہا، میں ان کی زندگی میں 30 برس تک یہ کہتا چلا آ رہا تھا کہ یہ جس انداز سے آپ یہ کچھ اسلام کو پیش کر رہے ہیں، تاریخ میں کہیں مجھے نہیں ملتا کہ کسی ایک فرد نے اتنا نقصان پہنچایا اور اسلام کو جتنا آپ نے پہنچایا ہے۔ رسول کی یہ حیثیت، پہلے وہ یہ حیثیت کے ساتھ وہ زندگی کے ہر شعبے میں، نجی زندگی کے اندر بھی آپ رسول ہی تھے، یہ کیفیت تھی۔ اب اس سے یہ اعتراض آیا کہ پھر یہ لغزشیں، یہ صاحب یہ نسیان جن کے متعلق قرآن بھی کہہ رہا ہے، حدیثیں بھی کہہ رہے ہیں، یہ کیوں تھی؟ کہا کہ یہ کبھی کبھی اللہ کرا دیا کرتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں پہ ظاہر ہو جائے کہ آپ بشر تھے، یعنی قرآن نے جو 20 مرتبہ یہ چیز کہا، رسول سے کہلوایا انا بشرم مثلکم، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، قرآن کہتا ہے بیوی بچے بھی تھے، کھاتے پیتے تھے، تو یہ دلائل اس کے لیے کافی نہیں تھے کہ آپ بشر تھے۔ بشر ہونے کے لیے یہ ضروری تھا کہ کبھی کبھی وہ گناہ بھی ان سے سرزد ہو جایا کرے، معاذ اللہ۔ عزیزان مان کہ وہ بھی حضور کی اپنی وجہ سے نہیں ہوا، خدا نے صادر ہو جانے دیا، یعنی جب صادر نہیں ہوا اس قسم کا گناہ تو اس لیے کہ خدا نے روکے رکھا تھا، نگرانی تھی نا۔ وہ نہ ہونے کا کریڈٹ بھی معاذ اللہ رسول اللہ کو کوئی نہیں جا رہا، وہ تو خدا نے یہ کچھ کیا نا، روکے رکھا، اور جو کبھی ہو گیا تو دانستہ خدا نے کرا دیا۔ اب کتنی مشکل ہے بیچارے اس رسول کی کہ کرا تو رہا ہے اس سے خدا، اب یہ لوگوں سے کیسے کہے کہ بھائی میں نہیں اس کا مجرم صاحب، یہ مجھ سے تو کرایا گیا ہے، میں نے تو پتہ بھی نہیں لگا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ہم نے کیا کیا عزیزان من؟ قرآن نے ایک امتیازی چیز تھی جو رسول کی پیش کی، انا بشر مثلکم۔ یہ اس لیے کہا کہ جو تم کوئی کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ تھا، یہ بلندی کردار تھی، جو آپ کر سکتے تھے تم بھی کر سکتے۔ کل ان زللت فانما اذل علی نفسی، میں نے کہا تھا نا عزیزان من کہ 3 چیزیں یہاں آخر میں آئی ہیں، بڑی بلند چیزیں، ستون ہیں، بنیادیں ہیں دین کی۔ تفکرو، عقل و فکر کی بنیاد کے اوپر مانا کرو جو مانا کرو تم۔ ما سالتکم من اجر، اس کے معاوضے میں کچھ نہیں لینا چاہیے، پروفیشن نہیں اس کو بنا لینا، کوئی چیز نہ میں لیتا ہوں نہ تم نے اس کے معاوضے میں کچھ نہیں لینا۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ کتنا ہی کوئی شخص خدا کا مقرب و خدا پرست، حتیٰ کہ رسول بھی کیوں نہ ہو جائے، بشر رہتا ہے، بشری کمزوریاں رہتی ہیں، اس سے لغزش ہو سکتی ہے، صاحب ہو سکتا ہے، نسیان معصیت نہیں ہوتی لیکن تدبیری غلطیاں ہو سکتی ہیں، یہ بشریت کے تقاضے ہیں۔ مجھ سے اگر کچھ اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو میں ذمہ دار ہوں، وہی نہیں، صحیح چلتا ہوں تو وہی کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلتا ہوں۔ انہ سمیع قریب، سنتا بھی ہے، بہت قریب ہے، وہ ہر بات کو دیکھتا ہے، یہ بات جو میں کر رہا ہوں۔ عزیزان من، اہم چیز تو یہ تھی آج کی جو میں نے عرض کی ہے۔ 2 آیتیں رہ گئی ہیں تاکہ یہ سورت ختم ہو جائے۔
ولو ترى اذا فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب، کہا اس وقت ان کی یہ کیفیت ہے، پھنے خاں بنے ہوئے ہیں، ان کے جو اپنی غلط روش ہے اس کے نتیجے میں جب تباہی آئے گی اس وقت یہ تمہارے قریب ہی ہیں، ابھی یہی باتیں ہو رہی ہیں، دور کی بات نہیں ہے، وہی قوم تمہاری مخاطب جو تھی وہی قوم مخاطب موجود ہے، انہی پہ گرفت ہونے والی ہے۔ ابھی فتح مکہ کے بعد دیکھیے گا ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس وقت پھر ان کی کوئی ندامت، کسی قسم کی توبہ کام نہیں آتی۔ جب اعمال کے نتائج محسوس طور پر سامنے آ جاتے ہیں پھر وہاں سے مفر نہیں ہو سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ قالوا آمنا، بھائی اس وقت کہیں گے ہم ایمان لائے۔ کوئی فرعون کی طرح ڈوبنے لگا تھا تو اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان، بڑی عظیم چیز ہے قرآن کی عزیزہ نے، حالانکہ اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں رب موسیٰ و ہارون پہ۔ ہم آپ ہوتے یا کوئی اور بھی ہوتا تو بڑھ کے گلے سے لگا لیتا، جزاک اللہ، خوش باش، زندہ رہو۔ کیا بات ہے صاحب، آخر میں کلمہ نصیب ہو گیا نا۔ یہ یعنی ریئیکشن یہ ہونا چاہیے تھا ہم جیسے لوگوں کا، وہ تو خدا ایسا ہے۔ کہا میں ایمان لائے، کہنے لگا پھٹے منہ اور کچھ موت نو دیکھ کے ایمان لے آندے ہیں، در کفر ہم پختہ نہیں، زنار را رسوا مکن۔ کریکٹر دکھاتا تو اس وقت بھی ثابت قدم رہتا اس پہ۔ موت کے ڈر سے ایمان لا رہے ہو، تم سے تو ایسی توقع نہیں تھی، کفر میں بھی پورا نہ اترا، قرآن کہتا ہے۔ عزیزان من، بات زبان سے کچھ چار لفظ کہنے کی نہیں، بات تو پختگی کردار کی۔ پچھلے دنوں میں نے دوستوں سے یہ بات کہی تھی، میں نے کہا آپ کو معلوم ہے، معلوم نہیں ہمارے ہاں کے فوک لور جن کو آپ کہتے ہیں نا، یہ لوگ گیت وغیرہ، ہمارے ہاں کے پنجاب میں خاص طور پہ یہ بڑے بڑے دلہ پٹی تے فلانا موجی تے گبرو تے یہ ہیرو ہیں ہمارے ہاں کے قوم کے، خاص طور پہ دیہات میں رہنے والے لکھے پڑھے لوگ نہیں ہیں، لیکن ان کے تحت شعور میں ایک بڑی چیز ہے جس کا مظاہرہ یہ ہے، ان کی واریں بنی ہوئی ہیں، یعنی جنگیں جیسے لڑی ہیں نا انہوں نے، وہ بنی ہوئی ہیں، گائے جا رہے ہیں، صدیاں گزر گئیں ان کی، گاؤں گاؤں بچہ بچہ ان کی یہ جنگیں گاتا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ ڈاکو تھے، پھانسی پہ بھی چڑھے، مقابلے میں مارے بھی گئے، ڈاکو تھے۔ ڈاکو کیا کرتا ہے؟ دوسرے کا مال چھینتا ہے نا۔ چور کیا کرتا ہے؟ دوسرے کا مال چھینتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو دونوں میں مشترک ہو گئی، ڈاکو بھی چھینتا ہے، چور بھی دوسرے کا مال چھینتا ہے۔ چور خود بھی چھپ کے کرتا ہے، چوری کہتی اس لیے، اس کے بعد اس کا اعتراف بھی نہیں کرتا، چھپے رہتا ہے کسی کو معلوم نہ ہو جائے، اعتراف کبھی نہیں کرتا، بات کہیں باہر نہیں کرتا، چوری چوری چھپے چھپے سب پھرتا رہتا ہے۔ یہ کیفیت ہے، ڈاکو دن دناتے ہوئے کرتا ہے، دن دہاڑے کرتا ہے، پورے گروہ کے سامنے کھڑے ہو کے کرتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، کبھی نہیں مکرتا اس سے، دناتا ہوا کہتا ہے، پھانسی پہ چڑھ جاتا ہے، اس سے مکرتا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ کہتا ہے۔ عوام کہتا ہے تو شعور میں بھی یہ صورت ہے کہ کردار کی یہ بلندی کہ خواہ وہ دوسرے کا مال ہی کیوں نہیں لیتا، دن دناتا ہوا لیتا ہے، گج گجا کے لینا ہے، اگر مکرتا نہیں ہے، اس سے چھپتا نہیں ہے، آنکھ نیچی نہیں کرتا، کسی چور کی وار نہیں بنی یہاں، اس کے گیت نہیں گائے جاتے۔ ڈاکہ بری چیز ہے، اس میں شبہ نہیں، عوام اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ چیز کہ اس نے وج بجا کے تے کیتا جو کچھ کیتا ہے، اس کی قدر ہے اس کے دل کے۔ کسی چور کی مدح میں کسی نے بھی ایک مصرع کبھی نہیں لکھا، برائی لکھی ہمیشہ، لعنت ہی بھیجی اس کو۔ جیسا میں نے کہا ہے، ایکشن تو دونوں کا نتیجے کے اعتبار سے ایک ہی تھا، دوسرے کا مال لیا تھا، لیکن وہ جو اس کا کیریکٹر ہے اس کا، وہ ہے ایک چیز۔ تو اتنی بڑی چیز جو تقریبی ہے، اس میں بھی اگر کوئی شخص دیانت سے، آنےسٹی سے، وج بجا کے، راست بازی سے بل بلاتا ہوا کہتا ہے، یہ کیریکٹر ہے۔ اس کے مقابلے میں فرعون اگر موت کو دیکھ کے ایمان لاتا ہے تو خدا کہتا ہے آلانا تیرا وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔
انہوں نے اپنے آپ میں ایک بہت نفرت پیدا کر لی ہے اس ساری چیز سے، اس لیے یہ اس طرف نہیں آتے۔ اسپیس کے لحاظ سے تو تمہارے قریبی ہیں، قلب کے لحاظ سے انہوں نے اتنی نفرت پیدا کر لی ہے کہ وہ قریب ہی نہیں تمہارے نہیں آتے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اپنے آپ کو اتنا دور کر لیا ہے انہوں نے نفرت کی وجہ سے کہ اتنے قریب ہونے کے باوجود اتنے دور ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ نفرت دل میں سے نکال دیں تو بہت قریب آ جائیں تمہارے، پھر تو بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی، پھر اسے قبول بھی کر لیں گے۔ لیکن یہ جو تعصب، عصبیت اور یہ نفرت ہے، یہ ان کے راستے میں کھڑی ہو رہی ہے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاءِهِمْ مِنْ قَبْلُ، کہنے لگے یہی چیز ان کے مقاصد کے حصول کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی کہ جو نفرت اور تعصب سے یہ کچھ وہ کر رہے ہیں۔ کیا بات کہی ہے قرآن، کھلے دل سے اگر یہ علا وجہ البصیرت یہ کہتے کہ نہیں ہم نہیں اس کو مان سکتے، ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی، ہم اسے صحیح نہیں سمجھتے، کہا یہ اور بات تھی۔ تعصب اور نفرت کی بنا کے اوپر یہ کہ ہم سننے کو لیے تیار نہیں ہیں، پھر یہ قریب نہیں آ جائیں گے۔ ان کے درمیان اور ان کے اس مقصد کے درمیان جس کے لیے یہ کچھ کر رہے ہیں، یہی بات پھوٹ اور رکاوٹ بن جائے گی۔ کہا پہلی قوموں کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، اور اس کے آگے یہ تو قرآن تو آخری کتاب ہے، آگے بڑھانا چاہیے کہ اس کے بعد بھی یہی کچھ ہوگا، ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ عزیزان اللہ، انہم کانوا فی شک مریب، قرآن کی ابتدا ہوتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شک اور ریب تو دونوں عربی کے لفظ ہیں، یہاں تو قرآن دونوں لفظ اکٹھے لے آیا۔ میں نے کہا ہے نا کہ ان الفاظ کے اوپر مرادف عربی میں ہے ہی نہیں ہے، ترجمہ ہم ریب کا بھی شک ہی کر دیتے ہیں، یہاں وہ شک کی مریب کہتا ہے، شک ریب۔ شک وہ ہوتا ہے کسی چیز کے متعلق یقین نہ ہو لیکن اس کا تعلق تمہارے جذبات سے نہ ہو۔ یہ چیز کے ساتھ وہ گاڑی ایک جو تھی وہ 1 گھنٹہ بھر لیٹ آئی، اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو پیسہ معلوم تھا وقت پہ آ گئی، نہیں جی لیٹ آئی۔ شک ہے آپ کو کہ واقعی وقت پہ آئی تھی یا لیٹ آئی تھی، آپ کے جذبات سے تعلق نہیں ہے، معلومات سے تعلق ہے، اسے وہ شک کہتے ہیں عربی زبان میں۔ لیکن یہ بات کہ خبر آئی تھی کہ تمہارا بھائی جو ہے وہ اس ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، کسی نے کہا کہ وہ نہیں تھا، کسی نے کہا وہ تھا، یقین اب اسی طرح سے آپ کو اب بھی نہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے آپ کے قلب کی کیا کیفیت ہوئی۔ جس شخص سے جس بات سے شک سے قلب میں اضطراب پیدا ہو اس کے لیے ریب کا لفظ آتا ہے، اور جو محض انٹلیکٹ کی طرف ہو صرف اس کے لیے شک کا لفظ آتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ تمہارے دل کے اضطرابات کو دور کر دے گی، وہ یقین کے جس سے صحیح اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ انہم کانوا فی شک مریب، شک میں تھے یہ ذہنی طور پر، اس کے بعد قلبی طور پر انہوں نے نفرت اور تعصب کے جذبات پال لیے تو وہ ریب بن گئے ان کے ہاں۔ جب شک ریب بن جاتا ہے تو پھر پہلے دل سے ان جذبات کو الگ کرنا پڑتا ہے، خالی الذہن ہو کر آنا پڑتا ہے، پھر انسان ایمان لا سکتا ہے، ورنہ نہیں لا سکتا۔ اسی لیے ہم لوگ اتنا کچھ سنتے ہیں قرآن کے متعلق پھر بھی کیوں نہیں آتے اس طرف، اس لیے کہ یہ سننا اور سمجھنا ذہنی طور پہ ہمارا ہوتا ہے، دل کے اندر جو ہمارے وہ چیزیں ہیں وہ نہیں نکلتی، تو جب تک وہ نہ نکلیں اس وقت تک تو ایمان نہیں لاتا۔ سورہ الصبا ختم ہو گئی عزیزان ایمان، آئندہ اتوار کو ہم سورہ فاطر لیں گے، اور بہت آئندہ اتوار وہی رام جاندہ ہی